کراچی یونیورسٹی مین روڈ ہے یہ سامنے. متعلقہ ادارے کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں. عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. سب ہیلی کاپٹر پہ گھومتے ہیں، لیموزین بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بی ایم ڈبلیو پہ گھوم رہے ہیں. مسائل جانتے ہوئے بھی مسائل کو حل کرنا نہیں چاہتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فہیم صدیقی. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو ویورز، ہم موجود ہیں اس وقت کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں، اور یہ ریڈ لائن کا ٹریک ہے. یو ٹرن کے پلر بنے ہوئے ہیں اور یہ کافی عرصے سے بنے ہوئے ہیں، لیکن کوئی کام اس پہ نہیں ہوا. اس کے بعد اسٹینڈ اسٹل ہوا ہے کام سارا کا سارا. یہ گٹر کا پانی ہے سب، یا میٹھے پانی پتہ نہیں، یا بارش کا پانی. یہ صورتحال ہے اس وقت. ہم نے کہا چھوٹی سی ایک اپڈیٹ دیں گلشن اقبال کی ریڈ لائن کی. یہاں پہ کتنا کام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں بتائیں. حکومتیں بدلتی رہیں، واپس دوبارہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ چکی ہے، لیکن تاحال یہاں پہ ابھی بھی کسی قسم کا کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. آنے جانے والے لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں، اور اسی صورتحال میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اور اچھائی اور بہتری کی امید تاحال نہیں ہے، لیکن بھائی دعا تو کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے ساتھ میں کہ حالات بہتر ہوں اور مسائل جو ہیں وہ کم ہوں. یہ جو یو ٹرن کا برج بنے گا، یہ اس کی باقیات ہیں، ابھی شروع ہوا ہے، لیکن یہ کافی عرصے سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے. لوہے پہ بھی زنگ لگ چکا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت. اسی پانی سے لوگ ہو کے گزرنے پہ مجبور ہیں. سامنے گراؤنڈ ہے جہاں پہ کتابوں کا بازار لگتا ہے. بس یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ صورتحال ہے. گلشن اقبال، یہ کراچی یونیورسٹی مین روڈ ہے یہ سامنے، اور لوگ اس طریقے سے یہاں سے گزر رہے ہیں. متعلقہ ادارے کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں. کیا وہ مسائل جانتے ہوئے بھی مسائل کو حل کرنا نہیں چاہتے؟ مستقل وعدے وعید ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے، جلدی بنا دیں گے، لیکن نہ جلدی بننے کا کوئی آثار ہیں، نہ کوئی کام ہو رہا ہے، نہ مزدور ہیں، نہ مشینیں ہیں. سب سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے اللہ واسطے. اچھا، کچھ لوگ میرے میسیجز میں آ کے مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ اتنا کیوں غصہ کرتے ہیں؟ ارے بھائی، میں غصہ نہیں کر رہا ہوں، اور اپنے لیے تو بالکل بھی نہیں کر رہا ہوں. میں یہاں رہتا ہی نہیں ہوں. جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں یہ سب مسائل ہی نہیں ہیں. میں تو ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو اس علاقے میں رہتے ہیں اور یہاں سے گزرتے ہیں، اور یہ وہی جانتے ہیں جن کے اوپر بیت رہی ہے. یہ ذرا سا کچھ 19-20 ہو جائے تو ایک حادثہ ہو سکتا ہے. رات کے وقت اندھیرا ہے، لائٹ نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوا. کوئی اس گڑھے میں چلا جائے، کیا پتہ یہ گڑھا زیادہ گہرا ہو، تو پھر نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک ذرا سی چوٹ لگ جائے نا تو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں انسان کے، اور ایک غریب آدمی کہاں سے لائے وہ پیسے؟ تو آپ بتائیے، کیا اس پہ آواز بھی نہیں بلند کی جا سکتی ان باتوں پہ؟ آواز تو کم از کم بلند کرنی چاہیے نا بھائی. اپنی شکایت تو پیش کریں، آگے شکایت تو کریں، لوگوں کو بتائیں تو صحیح حکومت کر کیا رہی ہے. چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، نواز شریف کی حکومت ہو، سب ایک جیسے ہی ہیں. عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. سب ہیلی کاپٹر پہ گھومتے ہیں، لیموزین بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بی ایم ڈبلیو پہ گھوم رہے ہیں.
لاکھوں روپے کے جوتے پہنتے ہیں، پرس استعمال کرتے ہیں، لیکن عوام کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ بھائی عوام کم از کم اپنی فکر خود کر لے، کم از کم اپنی شکایتیں تو آگے پہنچائے، جو بھی سورسز ہیں اس کے پاس ان سورسز کا استعمال کرے اور اپنی اپنی شکایتیں حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش تو کریں، لیکن کوئی اس سلسلے میں کچھ نہیں کر رہا۔ آواز بلند کرتے ہوئے شاید شرم آتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اب ان کو پیدل جانا ہے، ابھی اس پانی میں سے ہو کے گزر رہے ہیں، ہے نا پریشانی؟ یہ بچہ آ رہا ہے بغیر ہیلمٹ کے رانگ سائڈ۔ تو ویورز، یہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو۔ گلشن اقبال کا علاقہ ہے یہ، وہ سامنے آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں نا، یہ ہے بیت مکرم مسجد، اور یہ راستہ سیدھا آگے آتا ہے نیپا، اور نیپا سے ہوتا ہوا آگے سفاری، پھر کراچی یونیورسٹی، این ای ڈی یونیورسٹی تک چلا جاتا ہے، اور اس کے آگے مزید سرچل روڈ سے ہوتا ہوا مزید کینٹ تک۔ یہ رکشہ دے کے جا رہا ہے، یہ دیکھیں آپ، اب اگر یہاں پہ گڑا ہو تو یہ الٹ جائے گا، پیسنجروں کو بھی چوٹ لگے گی، تکلیف ہوگی، اور مالی نقصان الگ ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ ہے ریڈ لائن پروجیکٹ کی وجہ سے یہاں پر پہنچنے والی لوگوں کو تکالیف۔ چلیں آگے چلتے ہیں، سامنے یو ٹرن ہے، اس سے یو ٹرن لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے اس پروجیکٹ کی۔ خاصا ہیوی ٹریفک یہاں سے گزرتا ہے، مسلسل گاڑیاں آ رہی ہیں۔ بھائی جو لوگ ناراض ہوتے ہیں نا کہ میں کیوں غصہ کر رہا ہوں، تو میں غصہ بالکل نہیں کر رہا بھائی، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا حق ہے کہ آپ زندگی کو بہتر طریقے سے گزاریں، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ آپ کو بہترین سہولیات مہیا کرے۔ کیا دنیا میں اسی طریقے سے کام ہوتا ہے؟ پتہ نہیں، آپ انڈیا چلے ہیں، وہاں بھی نہیں ہوتا ایسے کام، جس طرح سے پاکستان میں کام ہو رہا ہے، جس طرح سے اسپیشلی خاص طور سے کراچی میں کام ہو رہا ہے۔ انڈیا میں جو میرے سبسکرائبر ہیں مجھے میسیجز کر کے بتاتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کی صورتحال بالکل نہیں ہے، انتہائی صفائی ستھرائی ہے، کھانے پینے میں، سڑک، فٹ پاتھ، ماحول، ہر چیز بہتر ہے، کم از کم پاکستان سے بہت بہتر ہے۔ ہم دونوں ممالک ایک ہی دن کے وقت سے آزاد ہوئے ہیں، لیکن حالت دیکھ لیجیے ہماری کیا ہے اور ان کی کیا ہے۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وہ چاند پہ پہنچ گئے اور اس سے آگے جانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم ابھی آلو پیاز کی بھاؤ تول میں لگے ہوئے ہیں کہ آلو کتنے کا دے رہے ہو، 10 روپے کم کر لو۔ ہم انہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں حکومتوں نے انہی چکروں میں لگا رکھا ہے، ہمیں پڑھنے نہیں دیا جاتا، ہمیں تعلیم نہیں دی جاتی۔ اسکول کھلے ہیں تو اسکول میں اسٹارٹ نہیں ہوتا، ٹیچر ہے ہی نہیں سرے سے، لوگ دریوں پہ بیٹھے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں اسی کراچی شہر کی آپ کو ایسے اسکولوں کی ویڈیو بہت جلد بنا کے دکھاؤں گا جہاں پر ایک ہی کمرے میں 3 3 4 4 کلاسیں لگتی ہیں، ایک ہی کمرے میں 2 2 3 3 ٹیچر ہوتی ہیں، اور کہیں کہیں تو 3 کلاسیں ہوتی ہیں، ٹیچر ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ٹیچر سب کو پڑھا رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت عام سی بات ہے یہاں پہ۔ اور یہ کہاں ہے؟ پیپلز پارٹی کا جہاں پہ حلقہ ہے، پیپلز پارٹی کے
MNA ہیں, پیپلز پارٹی کے کونسلر ہیں, یہ پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے, یہ وہاں پر ہو رہی ہے صورتحال. کیا اس بارے میں آواز نہیں بلند کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. جب تک آپ آواز نہیں بلند کریں گے مسائل حل نہیں ہو سکتے. یہ ہے سیوک سینٹر. آواز بلند کرنا بہت ضروری ہے بھائی. اپنی شکایت آگے پہنچائیں. پانی آپ کو نہیں ملتا, گیس آپ کو نہیں ملتی. ابھی چند دنوں پہلے میری لاہور میں کسی سے بات ہو رہی تھی, پتہ چلا وہاں تو گیس جاتی ہی نہیں ہے. گیس ہر وقت موجود ہوتی ہے وہاں پہ. تو کیوں کراچی میں ایسا ہے؟ رمضان میں لوگوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. سلنڈر خرید رہے ہیں, سلنڈر پھٹ رہے ہیں, آگ لگ رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں. بجلی نہیں ہے تو جنریٹر خریدنا پڑ رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے ایک اسکول میں آگ لگ گئی جنریٹر کی وجہ سے. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ جنریٹر بھی خریدیں. پانی کا بندوبست کرنے کے لیے بورنگ کراتے ہیں لوگ, پانی نہیں ہے. ایک اور یو ٹرن کی افتتاح ہے, شروع کا اسٹارٹنگ ہے, لیکن یہ بھی بہت عرصے سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں روڈ کی صورتحال. یہ یونیورسٹی روڈ ہے آپ کی, ملک کی بہت ہی اہم یونیورسٹی اس سڑک پہ ہیں, اور سڑک کا حال دیکھ لیں آپ. یہ ریڈ لائن کا ٹریک ہے سیدھے ہاتھ پہ. یہ دیکھیں آپ, کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں. صاف ستھرا ماحول آپ کا حق ہے. تمام بنیادی ضروریات آپ کو ملنی چاہیے. یہ ہر شہری کا حق ہے, چاہے وہ کراچی میں رہتا ہے, چاہے وہ لاہور میں رہتا ہے, چاہے وہ اسلام آباد میں رہتا ہے, چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہے. لیکن بنیادی ضروریات نہیں مل رہی لوگوں کو. ایون وہ چھوٹے سے گاؤں میں کیوں نہ رہتا ہو, تب بھی اس کو حق ہے پوری تمام ضروریات اسے دی جائیں, اسے پہنچائی جائیں حکومت کی طرف سے. لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوششیں نہ کریں. ہمارا فرض ہے کہ ہم کوشش کریں, اور ہمارا حق ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ دیا جائے. کیا یہ بسیں رہ گئی ہیں ہمارے سفر کرنے کے لیے؟ انڈیا میں دیکھیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. میٹرو چل رہی ہے پورے شہر میں, اور دیگر گاڑیاں, ریلوے ٹریک بچھے ہوئے ہیں. لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں پہ ریلوے کے ذریعے سفر کرتے ہیں روزانہ, صبح سے شام تک میٹرو سے سفر کرتے ہیں. بہترین ان کو بندوبست کیا گیا ان کی ٹرانسپورٹیشن کا. اور کراچی میں کچھ نہیں ہے. کوئی گورنمنٹ سروس کی بسیں نہیں تھیں اب سے کچھ دنوں پہلے تک. اب جا کے خیال آیا اور جا کے انہوں نے ریڈ بسیں چلانی شروع کی. اور پہلے وعدے ہوتے رہے برسہ برس تک, 4,000 بسیں آ رہی ہیں, 10,000 بسیں آ رہی ہیں, 15,000 بسیں آ رہی ہیں, کچھ نہیں ہوا. بہرحال ہمارا کام ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا, اپنی ضروریات مانگنا, حاصل کرنا. اور یہ ہم کو چاہیے کہ ہم کرتے رہیں. جب تک ہم یہ سب کچھ کریں گے نہیں, ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو اپڈیٹ میں. آگے آ رہا ہے جیل چورنگی, اپنی ویڈیو کا مکمل کرتے ہیں. السلام علیکم, فی امان اللہ, پاکستان زندہ باد.